مصنف کا مقدمہ۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے عدل کا ترازو اہل دانش و بینش لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے، اور اس نے انبیاء و رسل علیہم السلام کو ثواب اور گرفت کی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے، اور ان پر درست اور غلط کو بیان کرنے کے لیے کتابوں کو بھی نازل کیا ہے۔ مزید برآں اس نے شریعتوں کو کامل و اکمل اور نقص و عیب سے پاک فرمایا ہے۔ میں بھی اس اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی تعریفیں بیان کرتا ہوں جیسے وہ آدمی جو جانتا ہے کہ وہی اکیلا ہی مسبب الاسباب ہیں، اور میں اس کی وحدانیت کی اس مخلص آدمی کی مانند شہادت دیتا ہوں جس کی نیت میں کسی شک و شبے کا ڈر نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان حالات میں مبعوث فرمایا تھا جب کفر نے ایمان کے چہرے پر پردے ڈال دیے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ہدایت سے ظلمت کو چاک کیا اور نقاب ظلمت کو کھینچ کر دور ہٹایا، اور لوگوں کی خاطر جو کچھ آسمانوں سے اتارا گیا اسے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ آپ نے کتاب کے مشکل مقامات کی توضیح و تشریح فرمائی، اور بالآخر آپ نے انہیں ایسے روشن اور منور راستے پر چلتے ہوئے چھوڑا جس راستے میں زیر زمین گڑھے تھے اور نہ اس راستے میں سراب کا ہی کوئی نام و نشان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی سبھی آل پر اور تمام اصحاب اور ان کی احسان اور نیکی کے ساتھ پیروی کرنے والوں پر یوم الحشر والحساب تک رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، یقیناً انسان پر اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ترین نعمت عقل ہے، کیونکہ یہی معبود حقیقی کی معرفت کرنے میں ایک آلہ اور ذریعہ ہے، اور یہی ایسا سبب اور وسیلہ ہے جس کے ساتھ رسولوں کی تصدیق تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ہاں، جب بندہ اس نعمت عظمیٰ کے ہونے کے باوجود بھی ہر طرح کی مراد پانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو رسولوں کو مبعوث فرمایا گیا اور کتابوں کو نازل فرمایا گیا۔ شریعت کی مثال سورج کی اور عقل کی مثال آنکھ کی ہے۔ جب آنکھ کھولی جائے اور یہ تندرست ہو تو سورج کو دیکھ سکتی ہیں، پھر جب عقل کے نزدیک انبیاء کرام کے سچے فرمودات اور خلاف عادت معجزات دلائل و براہین کے ساتھ برحق ثابت ہو گئے تو عقل نے اپنے آپ کو ان انبیاء کرام کے حوالے کر دیا اور ان تمام امور و معاملات میں انہی پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا جو اس کے لیے مخفی اور پوشیدہ تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تو پھر ان کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے نبوت کا آغاز فرمایا۔ آپ اپنی اولاد کو وحی الہی کے ذریعے تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے سبھی درست راستے پر گامزن رہے، حتیٰ کہ قابیل نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور اپنے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا۔ قابیل کی وضاحت کے تحت وہ نیچے لکھتے ہیں کہ یہ نام اسرائیلی روایات یا بعض ضعیف احادیث میں ملتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے نام قرآن پاک اور صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اس کے بعد خواہشات نفسانی لوگوں میں پھیلتی گئیں، جنہوں نے ان کو گمراہی اور ضلالت کے بیابان میں دھکیل دیا، حتیٰ کہ انہوں نے بتوں کی پوجا تک بھی کر لی۔ انہوں نے عقائد و اعمال میں ایسے اختلافات کیے جو انبیاء و رسل کے تو خلاف تھے ہی، عقل سلیم بھی انہیں تسلیم نہیں کرتی تھی۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے کیا، اور اپنی عادات کی جانب میلان رکھنے کی وجہ سے اور اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہوئے، اور ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنے ظن و گمان کو سچا کر دکھایا۔ ایسے لوگوں نے اس کی پیروی کرنی شروع کر دی، ماں سوائے اہل ایمان کے ایک گروہ کے، کہ وہ راہ حق پر قائم و دائم رہے۔ نمبر 1 کے تحت وہ نیچے لکھتے ہیں کہ اس میں سورہ سبا کی آیت نمبر 20 کی طرف اشارہ ہے، یعنی شیطان نے جو اپنا گمان سچا کر دکھایا کہ اس نے اکثریت کو گمراہ کر دیا، یہ والی آیت جو ہے۔ رسول بھیجنے کی حکمت، یہاں نیچے نمبر 2 کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ یہ بغلی سرخیاں اصل کتاب میں نہیں ہیں، یہ صرف ہم نے مزید توضیح اور مفہوم کو قریب تر بنانے کے لیے خود لگائی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام واضح احکام کے ساتھ تشریف لائے تھے اور انہوں نے بیماریوں کا شفا بخش ادویات سے علاج کیا،
اور اس انداز سے ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی اختلاف نہ تھا۔ بالآخر شیطان آگے بڑھا اور اس نے آپ کے فرامین میں شبہات اور دوا میں زہر ملانا شروع کر دیا اور واضح رستے کو گمراہ کن بنجر علاقوں میں خلط ملط کرنا اپنی عادت بنا لیا۔ پھر وہ مسلسل عقلوں سے کھیلتا رہا، حتیٰ کہ اس نے جاہلیت کو کمزور مذاہب میں بانٹنا شروع کر دیا اور قبیح بدعتوں میں انہیں لگانے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے بیت اللہ کے اندر بت نصب کر کے ان کی پرستش شروع کر دی اور صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام کی حرمت کا عقیدہ بنا لیا۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے لگے۔ یہاں صائبہ میں نمبر 3 کے تحت وہ نیچے لکھتے ہیں کہ یہ ان کی نظریں تھیں جنہیں وہ اپنے چھوٹے معبودوں اور طاغوتوں کے لیے پیش کیا کرتے تھے، جس سے وہ اپنے شرکیہ گندے اعتقادات کی بنا پر نہ تو ان جانوروں کا گوشت استعمال کرتے اور نہ ہی ان سے دیگر فائدے اٹھاتے تھے۔ یعنی یہ جو صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام جو جانور ہیں، ان کے حوالے سے جو وضاحت ہے وہ دیا۔ لڑکیوں کو مال وراثت سے دور رکھنے لگے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی گمراہیاں تھیں جنہیں ابلیس نے ان کے لیے آراستہ کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ نے ان قباحتوں اور برائیوں کا قلقمہ فرمایا اور مفید چیزوں کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی زندگی میں اور پھر آپ کے بعد آپ کی انہی نورانی راستوں پر گامزن رہے۔ اسی طرح وہ دشمن سے اور اس کے دھوکے سے محفوظ و مامون رہے۔ پھر جب دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وجود سے خالی ہو گئی تو پھر تاریکیاں چھانے لگیں۔ خواہشات نے پھر سے پلٹ کر پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اس راستے کو پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا جو کشادہ اور وسیع چلا آ رہا تھا۔ لوگوں نے اپنے دین کو تفرقہ بازی کی طرف لے جانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ گروہوں میں بٹ گئے۔ ابلیس دھوکہ دہی، ملمہ سازی اور گھٹ جوڑ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا کہ ایسی ہی شب جہالت میں اس کے لیے نقب زنی اور چوری کی بار بار کوششیں کرنا آسان تھا، کیونکہ جو ہی صبح علم و عرفان طلوع ہو جائے گی تو اس کی بے عزتی اور رسوائی ہوگی۔ اسی لیے مجھے خیال آیا کہ میں اس کی چالوں سے خبردار کروں اور اس کے جال اور پھندوں سے آگاہ کر دوں، کیونکہ برائی کو پہچان لینے ہی میں اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ صحیحین میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کی بابت دریافت کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے متعلق پوچھا کرتا تھا، بس اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں وہ برائی مجھے آن نہ لے۔ یہ نیچے حوالے دیے ہوئے ہیں اس کے۔ اسلامی مذہب کی حقیقت۔ میں نے اسی شیطان ابلیس کے فتنے سے خبردار کرنے کے لیے، اس کی آزمائشوں سے ڈرانے کے لیے، اس کے چہرے پر پڑے پردے اور حجاب اٹھانے کے لیے اور اس کے پوشیدہ دھوکوں سے نقاب کشائی کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سچے مقصد والے کی اپنی مہربانی سے مدد فرمانے والا ہے۔ میں نے اس کتاب کو 13 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ان ابواب کے مجموعے سے اس ابلیس کی دھوکہ دہی اور چال بازی کھل کر سامنے آ جائے گی اور ایک سمجھدار آدمی کے لیے اس کی فریب کاریاں عیاں ہو جائیں گی۔ پھر جس آدمی کا عزم و ارادہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کا ہوگا تو یقیناً ابلیس اس سے سٹ پٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے مقصود میں مجھے توفیق عطا فرمائے اور میرے ارادے میں عطا فرمانے اور میرے ارادے میں صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے۔